جب یہ ہستیاں نور ہیں تو کیا مطلب؟ ان سے ظاہر ہونے والے اقوال اور افعال سب کے سب نور ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں تک تو کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے، لیکن خاکی انسان ہوتے ہوئے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. چھوٹا منہ اور بڑی بات، وہ والی بات ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کیوں کی تھی؟ اگر دونوں بھائی ہیں، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام، ایک ہی رسول کے دو نواسے، دونوں کے کام برعکس کیوں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایک جنگ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور ایک صلح کا. مولا امام رضا علیہ السلام مدینے سے جب یہاں پر لائے گئے، ہجرت کی مولا نے، تو یہاں آ کر تو یہ مامون بدبخت جو کہ ہارون کا بیٹا تھا، اور ہارون ایسا بدبخت تھا کہ جس نے ہمارے ساتویں امام علیہ السلام کو مسموم کیا تھا، تو یہ جو چیز ہمیں معلوم ہے، کیا مالوں کو معلوم نہیں تھی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات. کہ ہم یہ کہیں، کوئی خاکی انسان یہ کہے کہ کیا آٹھویں امام علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو دعوت دے کر مدینے سے مرو میں لانے والا، خراسان میں لانے والا انسان کس کا بیٹا ہے، کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے؟ ایک غاصب خلیفہ ہے. اس کا باپ بھی درست نہیں تھا اور وہ بھی درست نہیں ہے، تو مولا نے اس کی ولایت عہدی کو قبول ہی کیوں فرمایا؟ یہ ہے چھوٹا منہ اور بڑی بات. جب ہم نے تسلیم کر لیا، شروع سے تسلیم کر لیا کہ یہ ہستیاں نور ہیں، اسماء حسنہ یہی ہستیاں ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں اسماء حسنہ؟ یہ معصومین علیہ السلام کی روایات ہیں. آپ اس سلسلے میں روایی کتب کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں. حضرت صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نحن واللہ الاسماء الحسنى، اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم کسی عام بات پر ایک خاص انسان، وہ بھی انسان کامل، وہ بھی معصوم ہستی، کبھی بھی نہیں کھاتی. اللہ کی قسم درمیان میں آ رہی ہے تو کیا مطلب؟ کہ مطلب بہت اہمیت کا حامل ہے. نحن واللہ، ہم ہیں. کیا ہو سکتا ہے کوئی شک و شبہ کا شکار ہو جائے، تو اللہ کی قسم درمیان میں لا رہے ہیں. واللہ، اللہ کی قسم، ہم ہیں کیا؟ الاسماء الحسنى، اسماء حسنہ ہم ہیں. بس معلوم ہوا کہ یہ ہستیاں اسماء حسنہ ہیں اور نور ہیں. نور کی ایک خاصیت ہم نے یہ بیان کی ہے کہ وہ خود نورانیت سے بھرپور ہوتا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک یہ دقیق اور ظریف سا نقطہ، کہ یہ ہستیاں ایسی تھیں جن کو خداوند متعال نے اپنا نور عطا کیا. کیونکہ اس بات کا لازمہ یہ ہوگا کہ پہلے غیر نور اور پھر نور، نور آنے کے بعد نورانی ہو رہی ہیں. نورانی نہیں ہے بلکہ خود نور ہیں. اس نور نے اپنی مخلوق کو نورانیت بخشنے کے لیے، ہدایت بخشنے کے لیے اس نور کو بھیجا. تو اس وجہ سے ہی یہ ہے کہ یہیں سے اگر ہمارے اعتقادات کی بنیاد خداوند متعال کی توفیق رفیق رہے، مستحکم ہو جائے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہستیاں نور ہیں، اور ایک خاصہ جو نور کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خود نورانیت سے بھرپور ہے، ذاتاً نور ہے. البتہ یہ ذات اور وہ ذات جو نور ہے، کہ وہ ذات نور ہے، قدوس ہے، سبوح ہے، سبحان ہے.
جو اس ذات احدیت کی صفات ہیں، تو یہاں پر کوئی اس شک و شبہ کا شکار نہ ہو جائے کہ یہ لوگ غلو کر رہے ہیں کہ اس کو بھی نور کہہ رہے ہیں، اس کو بھی نور کہہ رہے ہیں۔ نہ، وہ جو نور ہے وہ ذاتاً استقلالاً نور ہے، اور یہ نور اس نے پیدا کیا ہے۔ پھر بھی یہ فرق ہو گیا نا، ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسے ہی ایک پتلا بنایا، جسم بنایا، جسد بنایا اور اس میں نور کو داخل کر دیا، جیسے ایک ظرف میں آپ نے مثلا شیر ڈال دیا، دودھ ڈال دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس نور مستقل نے، بذات نور نے کیا کیا ہے؟ اس کا ایک فعل یہ ہے کہ اس نے نور خلق فرمایا ہے ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے۔ اور نور کا ایک خاصا دوسرا جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ کیا ہے کہ وہ نورانیت بخش ہے، خود تاریکیوں سے ماورا ہے، مبرہ ہے، اس میں کوئی اندھیرا، کوئی تاریکی نہیں ہے۔ اور جو بھی اس مقدس اور منور نور وسیلے کا راستہ اختیار کرے گا، اپنائے گا، قرب حاصل کرے گا، اس دہلیز پر اور اس چوکھٹ پر اپنا سر جھکائے گا، تو اس کو نورانیت عطا ہوگی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عقائد کو اور عقائد کے استحکام اور اصلاح کا وقت کوئی معین نہیں ہے کہ اگر ہم نے شروع سے مثلا عقائد درست نہیں کیے تو بس اب تو ہم نے ایسے ہی رہنا ہے۔ جس وقت بھی کوئی حقیقت، کوئی بہترین چیز، مستند ترین چیز انسان کو مل جاتی ہے، وہیں سے اپنے عقائد کا محکم جز بنا لے، تو اس طرح انسان کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارے اگر اس طرح کے عقائد رہے تو پھر ہم نہ تو خود جرأت اور جسارت کریں گے کسی معصوم علیہ السلام کے کسی قول یا فعل پر انگلی اٹھائیں، اور نہ ہی جب تک ہماری زبان سلامت ہے، جب تک ہماری توفیقات ہیں، جب تک ہمارا زور ہے، جان ہے، اس وقت تک ہم کسی اور سے بھی یہ گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس وقت جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نور کا آخری جز جس کو خداوند متعال نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت آخری زمانے کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے قرآن کریم کی اصطلاح میں، اس ذخیرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بقیت اللہ۔ اور یہی ہے وہ بقیت اللہ اعظم۔ دیکھ لیں کتنی اہمیت ہے۔ اور چونکہ پھر ہم نے اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے تو فقط اس کی اہمیت کہ 1,24,000 انبیاء کا آنا، پھر اتنے ہر معصوم نبی نے کتنی تبلیغ کی اور کتنے مبلغ انہوں نے معاشروں کو دیے، کتنے نقباء ہوئے، کتنے اوصیاء ہوئے، ہدایت کے کتنے انتظامات، اور پھر یہ معصومین علیہ السلام کی آخری نبی سب انبیاء سے برتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور ان کے اوصیاء سب اوصیاء سے برتر، نہ فقط سب اوصیاء سے بلکہ بے استثناء خاتم الانبیاء تمام انبیاء سے بڑھ کر۔ وہ کیسے؟ جب آپ جاتے ہیں اس بحر معرفت کے اندر، خوض کرتے ہیں، گہرائیوں میں جاتے ہیں، غوطہ ور ہوتے ہیں، معارف کے اندر آپ سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو نبوتیں مل رہی ہیں، تو کس بات پر؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی شاد کے ساتھ ولایت قبول کر رہے ہیں، اور
جس استحکام کے ساتھ، جس رغبت اور جوش و خروش کے ساتھ کسی نبی نے بڑھ چڑھ کر ولایت قبول کی ہے، اس کو اسی انداز میں، اسی طرح سے رتبے زیادہ ملے ہیں، قرب زیادہ ملا ہے، فضیلتیں زیادہ ملی ہیں. ایسی ہستیاں ہیں. اور پھر ان ہستیوں میں ایک ہستی کہ جو بعض جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں تو محور و مرکز یہی ہستی نظر آتی ہے، اس کا بھی ذکر مبارک ہماری اس محفل ذکر میں رہ نہ جائے، جس کے بارے میں ہمارے 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب، آپ تمام لوگوں پر خدا کی طرف سے حجت ہیں، اور ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خداوند متعال کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہے. یہ 13 اور وہ ایک، تو یہ مل کر 14 ہستیاں، یہ اسماء حسنہ خداوند متعال ہیں. اور خداوند متعال کا حکم یہ ہے کہ فدعوہ بہا. خداوند متعال کو جب انسان نے، مخلوق ہے تو کیا مطلب؟ ہر چیز میں عاجز ہے. خلق الانسان ضعیفا، ضعف ہے، کمزوری ہے. یہ کمزوری کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ توان مندی کیسے آ سکتی ہے؟ طاقت کیسے آ سکتی ہے؟ کہ جب طاقت کا یہ کمزور انسان سہارا لے. تو وہ سہارا، وہ اسماء حسنہ، یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، لا ریب اور بے عیب ہستیاں ہیں. اور خداوند متعال کے اس ارشاد مقدس کے مطابق ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کا سہارا اور وسیلہ اختیار کر کے اس کی ذات تک پہنچیں. ان پاک ہستیوں کے طفیل خداوند متعال ہمیں اسی لائن پر، انہی بہترین محکم ترین عقائد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمان علیہ السلام کے تعجیل فرج کے لیے، جلدی ظہور کے لیے، اور اپنی زیادہ سے زیادہ توفیقات کے لیے ایک دفعہ درود بھیج دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.